ہم سب کی محبوب شخصیت فخر سنت نادش سنت سرمایہ سنت حضرت علامہ قاری ظہور صدیقی صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں نوازتے ہیں. حضرت عالیہ سے بھی تشریف لائے انشاءاللہ ہم سب کو مستفید فرمائیں گے. ایک محبت والا نعرہ بلند کیجیے گا, نعرہ تکبیر. دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت. احباب گرامی, ہماری خوش بختی ہے ذکر سرکار کائنات اور ذکر شہدائے کربلا میں آج کی یہ محفل ختم پاک محفل چہلم بزرگ صوفی باصفا حاجی سردار علی صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ, ہم اس محفل پاک میں حاضر ہیں. اسٹیج پر ماشاءاللہ ثنا خانان شیریں لساں کا جمع غفیر ہے اور ہماری خوش بختی ہے ہماری محفل میں عالم اسلام کے عظیم لقیب محفل نقابت کے نیر تابع جناب محترم المقام صاحبزادہ تسلیم احمد صابری صاحب تشریف فرما ہے اور منظور نظر منظور ملت صوفی صغیر احمد صاحب دیگر ثنا خان احباب اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے. ایک مرتبہ درود پاک محبت سے پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب. الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویستغفرون للذین آمنوا صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. قرآن پاک کی آیت درود شریف سنی ہے, محبت سے پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی اور قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے. جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور. تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. احباب گرامی, سال ثواب کی یہ محفل پاک ہمارے ہر دل عزیز بزرگ اور ہر دل عزیز شخصیت محترم المقام حاجی سردار علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جناب محترم کاشف قادری بھائی کے والد گرامی, محترم بھائی محمد قاسم قادری صاحب کے والد گرامی اور مجمع میں موجود ہر بندہ گواہی دے گا کہ یقیناً اللہ کے نیک بندے کی آج ہم محفل چہلم میں حاضر ہیں.
ایک اللہ کا نیک بندہ دنیا سے گیا ہے. بعض لوگ ایسے دنیا سے جاتے ہیں کہ بیگانے بھی رو رہے ہوتے ہیں, ہر بندے کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں. کیوں؟ کیا ان کا کردار, ان کی شخصیت, ان کا پیار جو معاشرے میں انہوں نے پھیلایا ہوتا ہے تو ان کی محبت مجبور کر دیتی ہے. اپنے بھی روتے ہیں, بیگانے بھی روتے ہیں. زمین بھی روتی ہے, آسمان بھی روتا ہے. زمین بھی روتی ہے, آسمان بھی سوچ میں پڑ گئے ہیں. اللہ کا نیک بندہ جائے نا تو زمین بھی روتی ہے, آسمان بھی روتا ہے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا فما بکت علیہم السماء, فرمایا وہ کافر مشرک ہوتے ہیں جن پر آسمان نہیں روتا. مومن اللہ کا بندہ جب دنیا سے جاتا ہے اس کے غم میں آسمان بھی روتے ہیں, زمین بھی روتی ہے. اللہ کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین آسمان کے درمیان دو راستے ہیں. ایک راستے سے بندہ مومن کی عبادت اللہ کی طرف جاتی ہے, ایک راستے سے اللہ کی طرف سے رزق بندے کی طرف آتا ہے. تو بندے کے جانے سے, نیک بندے کے جانے سے یہ دونوں راستے بند ہو جاتے ہیں. دونوں راستوں میں آمد و رفت بند ہو جاتی ہے. نہ بندے کی عبادت جا رہی ہے, نہ اوپر سے رزق آ رہا ہے. بندہ فوت ہو گیا ہے تو حضور نے فرمایا وہ زمین و آسمان کے درمیان جو راستے ہیں, رزق والا راستہ, عبادت اللہ تک لے جانے والا راستہ, فرمایا مومن کے غم میں وہ دونوں راستے روتے رہتے ہیں. آسمان بھی روتا ہے, زمین روتی ہے. کوئی نیک بندہ جو مجھ پہ سجدہ کرتا تھا, یا اللہ آج وہ میرے اوپر سجدہ کرنے سے آج اس کے سجدے وہ جو ہے سمٹ گئے ہیں, آج وہ دنیا سے چلا گیا ہے. تو ایسے لوگوں کا صدمہ زیادہ ہی ہوتا ہے جب ایسا نیک بندہ دنیا سے چلا جائے. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم خوش نصیب لوگ ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں, کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے. اس سے بڑی کوئی خوش بختی نہیں ہے کہ ہم حضور کے کہلاتے ہیں. اور جس امت کو اللہ نے امت خیر فرمایا ہے, اللہ نے اس امت میں ہمیں شامل فرمایا ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا آبروئے مازنا میں مصطفیٰ, ہماری عزت مصطفیٰ کے نام سے, ہم مصطفیٰ کے کہلاتے ہیں. تو اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں ہے. حضور کا امتی دنیا میں کوئی نیک عمل کرے نا, اجر و ثواب اتنا زیادہ کہ میرے آپ کے لجپال نبی نے فرمایا ایک مرتبہ فاتحہ شریف پڑھو نا پورے قرآن پاک کے برابر ثواب ہے. ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف قرآن پاک کا دل پڑھو 10 قرآن کے برابر اللہ تمہیں تلاوت قرآن کا ثواب عطا فرمائے گا. کتنا اللہ کا کرم ہے, حضور کے صدقے میں یہ کرم ہے. اور پھر مسلمان تو مسلمان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں, سارے دعا مانگنے آئے ہیں نا, مسلمان تو دعا کرتے ہیں, لیکن اس امت مرحومہ کے لیے اللہ کے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں. فرشتے بھی قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ پڑھی ہے بالکل اختصار کے ساتھ, سورہ المومن 24واں پارہ, رب کائنات نے فرمایا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا, ایمان والوں کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں, فرشتے استغفار کرتے ہیں. اور بہت ساری تعداد کے فرشتے ہیں جو اس امت کے لیے استغفار کرتے ہیں. 2 فرشتے ایسے ہیں جن کے بارے میں آپ اکثر سنتے ہیں, جانتے ہیں. بندے کے دائیں بائیں جو فرشتے ہیں جن کو کیا کہا جاتا ہے جی, کرامن کاتبین. کیا کہا جاتا ہے, بولے نہیں آپ, یہ فرشتے لکھ رہے ہیں, بولیں گے سبحان اللہ, کہیں گے یہ نیکیوں والا فرشتہ لکھے گا. یہ فرشتے جو دائیں بائیں بندے کی نیکیاں بدیاں لکھتے ہیں, کیا کہتے ہیں انہیں, کرامن کاتبین. قرآن پاک کا لفظ ہے, بولیں گے ثواب ہوگا. قرآن پاک میں اللہ نے ان کا ذکر فرمایا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, فرمایا یہ جو کرامن کاتبین ہیں جو تم کرتے ہو یہ جانتے ہیں کیا کر رہے ہیں, لکھتے بھی ہیں ثواب. تو بندہ جب فوت, اگر بڑی قابل غور بات ہے, تفسیر روح المعانی شریف میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, بندہ مومن جب فوت ہوتا ہے یہ فرشتے کدھر جاتے ہیں, یہ فرشتے کدھر جاتے ہیں, یہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ جس بندے کے ساتھ تو نے ہماری ڈیوٹی لگائی تھی بندہ فوت ہو گیا ہے, یا اللہ ہمیں اجازت دے ہم آسمانوں پہ آنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں آسمانوں پہ کوئی جگہ نہیں ہے, آسمانوں پر فرشتے پہلے ہی لا تعداد ہیں,
آسمانوں پہ جگہ نہیں ہے، یا اللہ ہم کدھر رہیں؟ فرمایا تم ایسے کرو، اسی بندہ مومن کی قبر پر چلے جاؤ جس کے ساتھ تمہاری ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، جس کے ساتھ تمہیں مقرر کیا تھا نیکیاں لکھنی ہیں بدیاں لکھنی ہیں، اسی بندہ مومن کی قبر پر جاؤ۔ یا اللہ کرنا کیا ہے؟ تو حدیث کے الفاظ ہیں، کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں حکم ہوتا ہے یقومانے، جاؤ کھڑے ہو جاؤ، کیا کرنا ہے؟ یسبحانے ویحللانے ویکبرانے، فرمایا تم نے تسبیح پڑھنی ہے، تم نے تکبیر پڑھنی ہے، تم نے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ پڑھتے پڑھتے ثواب جس مومن کے ساتھ تم مقرر تھے اس کے نامہ اعمال میں درج کر دینا ہے نا اللہ کا کرم حضور کے صدقے میں ہم پہ۔ یہ جو ہمارے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں، ہمارے دنیا سے چلے جانے کے بعد مومنین کے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں اور نیکیاں کر کے اچھے جملے بول کے ثواب اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھتے رہتے ہیں۔ حاجی صاحب الحمدللہ نیک لوگ تھے، اللہ ان کی نیکیاں قبول فرمائے۔ دنیا سے ہر بندے نے جانا ہے، یقین جانے جس رات حاجی صاحب کا وصال ہوا نا، نماز فجر سے پہلے مجھے جب پتہ چلا نا، قاری صاحب نے مجھے بتایا، میرے لیے فجر کی نماز پڑھانا مشکل ہو گئی۔ حاجی صاحب کا اتنا صدمہ یکدم اس وقت کہ جب میں فجر کی نماز پڑھانے لگا، دل اتنا رنجیدہ ہوا۔ حاجی صاحب کل تو پیار محبت سے ہم باتیں کر رہے تھے اور ان کے دین کے ساتھ وابستگی کی یہ علامت آپ ہر بندے سے سنیں گے کہ کوئی بندہ ان کے پاس جب فارغ کھڑا ہو جاتا ہے نہ کوئی اللہ رسول کی بات چھیڑ دیا کرتے تھے۔ ان کی زبان سے میں نے جب بھی حضور کا نام سنا نا، وہ پڑھا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کم جی کاشف بھائی، حضور کا نام اس طرح لیا کرتے تھے جیسے علماء ادب سے لیتے ہیں۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر حضور کی باتیں سنایا کرتے تھے، کسی بزرگ کا قصہ پھر واقعہ سنایا کرتے تھے اور رزلٹ پتہ کیا نکالتے تھے۔ کئی مرتبہ مجھے بھی علامہ صاحب آئے، میں ایک بات سنا، کوئی نہ کوئی واقعہ سنا کے نا آخر میں پتہ کیا کہتے یہ تو حضور کے غلاموں کی شان ہے، پھر نبی پاک کا مقام کیا ہوگا؟ یہ ہم ان کے محفل ذکر میں محفل چہلہ میں بیٹھے ہیں جو خود نبی پاک کی باتیں محبت سے لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ اور مثال ہو گیا، اور جنازے کا ایک ہجوم تھا، یقین جانتے ہیں آپ سارے لوگ شامل تھے، بہت بڑا جنازہ، ہر بندہ دل سے گواہی دے رہا تھا۔ حاجی سردار صاحب دنیا سے چلے گئے ہیں، محبتوں کا ایک مرکز تھے جو دنیا سے چلے گئے ہیں۔ جب ان کی قبر کے لیے جگہ کھودنا شروع کی تو قبر کہاں کھودی گئی؟ ان کے بھائی کے ساتھ، یہ بھائی تنویر صاحب بیٹھے ہیں، بھائی شبیر صاحب بیٹھے ہیں، ان کے والد گرامی حاجی سردار علی صاحب کے بڑے بھائی حاجی بزرگوارم بابا جی خوشی محمد صاحب ان کے ساتھ جگہ کھودنے لگے، اور جب تھوڑی سی اینٹیں ہٹائی نہ، دیکھا اندر سے بابا جی خوشی محمد صاحب جن کو 5 سال ہونے والے ہیں دنیا سے گئے، ان کا سفید کفن چمک رہا تھا، کفن تک سلامت تھا، اور یہ ان کے بھائی ہیں بابا جی سردار علی صاحب۔ اب ان کی بات ہے، 2 منٹ کے لیے توجہ فرمائیں۔ ایک دن میں درس دے رہا تھا، درس میں ایک حدیث میں نے بیان کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میرے بیٹی نے 1000 مرتبہ روزانہ میری ذات پہ درود پاک پڑھا تو حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو مرنے سے پہلے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دے گا۔ یہ باقاعدہ حدیث مبارکہ ہے، میں نے بیان کی۔ ایک دن چند دن گزرے، مجھے ایک دن بابا جی خوشی محمد صاحب نے روک لیا، کہنے لگے قاری صاحب تسی گل سچی کی تھی؟ میں کہ واقعی سچی ہے بابا جی، کیونکہ میں تے اللہ کے رسول کی حدیث سنائی ہے نا، شک کوئی نہیں، اس نبی کی زبان سے ہم نے یہ کلمات عالیہ ہمیں صحابہ کرام تابعین کے ذریعے علماء کے ذریعے پہنچے ہیں، جس نبی کی زبان یہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا کی زبان والے نبی نے ہمیں بتایا ہے 1000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھنے والا مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھ لے گا۔ اب بابا جی خوشی محمد صاحب کہنے لگے قاری صاحب قسمیں میں پڑھ کے ویکھے آ آزما کے ویکھے آ میں پڑھنا شروع کر دیتا، جدوں میں سنیا پڑھنا شروع کر دیتا، ایک دن خواب چ میں فوت ہو گیا۔ بابا جی خوشی محمد صاحب کہنے لگے خواب چ میں فوت ہو گیا، فرشتے آ گئے، فرشتے مینوں پڑھ کے کہنے لگے ایک دوسرے نو آؤ بابے نو ਇਹਦਾ ٹھکانہ دسیے، جنت وچ لے گئے، باغ سبزہ ہر طرف ہریالی تے جنت دیاں نعمتاں نظر آ گئی۔ یہ حقیقت بات ہے، ہمارا ایمان اور
ہو جاتا ہے. ہم تو زبان مصطفیٰ سے دل و جان سے ہم تو یقین رکھنے والے, لیکن بندے کا عقیدہ اور مضبوط ہو جاتا ہے. بابا جی خوشی محمد صاحب کہنے لگے مجھے جنت میں ٹھکانہ دکھا دیا, اور پھر کہنے لگے اے بابا تیرا ٹھکانہ ہی جنت دا. فرماندے نے میری آنکھ کھل گئی, قاری صاحب تجھے ٹھیک آ کے اسی. جمعہ شریف کا دن تھا جب بابا جی خوشی محمد صاحب مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے کرسی پر. کرسی سے نیچے گرے اور طبیعت خراب ہوئی, اللہ کو پیارے ہوئے. چند دنوں بعد انہوں نے فوت ہو جانا تھا, فوت ہو گئے, لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھ لیا تھا اس حدیث پر عمل کر کے کہ جو اللہ کے پاک محبوب نے فرمایا ہے روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھو, مرنے سے پہلے پہلے اللہ تمہیں جنت کا ٹھکانہ دکھا دے گا. اس لیے ہم رسول اللہ کے غلام ہیں, اپنی قسمت پر ناز کرتے ہیں. اللہ نے اپنے پاک محبوب کی ہمیں غلامی عطا فرمائی. تو بابا جی سردار محمد صاحب, حاجی سردار صاحب بڑے خوش دل انسان تھے, جس کو کہا جاتا ہے نا زندہ دل انسان. ان کے پاس کھڑا ہونے والا کبھی بور نہیں ہوتا تھا, کبھی اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتا تھا. اللہ ان کی نیکیاں قبول فرمائے. ماں اور باپ کا بڑا مقام ہے. باپ کی جدائی ذرا پوچھو میرے کاشف بھائی سے, باپ کی جدائی کیسے بندے کو رلاتی ہے. کہ آندیاں چیتے جدوں وفاواں باپ دیاں, آندیاں چیتے جدوں وفاواں باپ دیاں, اتھرو نکلن ویکھ کے راواں باپ دیاں, اتھرو نکلن ویکھ کے راواں باپ دیاں. یارو آندیاں چیتے جدوں وفاواں باپ دیاں, اتھرو نکلن ویکھ کے راواں باپ دیاں. باپ دے نال گھر وچ برکت ہوندی ہے, رب دا کرم نبی دی رحمت ہوندی ہے. باپ دے نال گھر وچ برکت ہوندی ہے, رب دا کرم نبی دی رحمت ہوندی ہے. گوڑیاں رکھاں وانگوں چھاواں باپ دیاں, گوڑیاں رکھاں وانگوں چھاواں باپ دیاں, اتھرو نکلن ویکھ کے راواں باپ دیاں. ماں پیو نال بہاراں ہوندیاں. گفتگو بس اتنی, 2 شعر سماعت فرما لیں کہ ماں پیو نال بہاراں ہوندیاں, جو چاہیے سو کریے, پر مریاں نال نہیں مریا جاندا. تے رب دے خوفوں ڈریے, بھائی بھائیاں دے درد وڈاوندے, بھائی بھائیاں دیاں ماواں باپ سر دا تاج محمد, تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں, باپ سر دا تاج محمد, تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے, آمین.